اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اسی وجہ سے ہر کوئی اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہمارے مسلک پر تھے، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پہ تھے، یہی اسی طرح کا دعویٰ عرب کے مشرکین بھی کرتے تھے۔ تو اب چونکہ آگے بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کو نبوت دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ تم دونوں ابراہیم کی نسل ہو، اور اب خانہ کعبہ کو مرکز بنانا ہے اہل توحید کا۔ اس لیے اب 4 رکوع وہ ہیں کہ جن میں موضوع جو ہے اصل وہ ہوگا تحویل قبلہ۔ قبلہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ پاک نے کہا، لا ینال، نہیں پہنچتا عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے کہ جس کی اہلیت کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والے ہیں، تو یہاں پر پھر امتحان کس طرح سے ہوگا؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے کہ اس نے امتحان کے لیے کتنی تیاری کی۔ دوسرا یہ کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت اور اہلیت کا علم ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو لہٰذا دوسروں پر اس کی خوبیوں کو واضح کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانات میں مبتلا کیا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ پہلا امتحان ان کا اپنے باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، دوسرا پوری برادری کے ساتھ، تیسرا پورے ملک کے ساتھ، پھر اس وقت کا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا کنعان، نمرود بن کنعان، اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو عراق سے ہجرت کا حکم دے دیا گیا، پھر راستے میں آزمایا گیا جب ایک بدکردار بادشاہ سے ان کا واسطہ پڑا۔ پھر حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل جو اس وقت شیرخوار بچے تھے ان کو مکہ چھوڑائیں۔ پھر جب وہ بچہ 13 سال کا ہوا تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان کو ذبح کر دیں، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کچھ دعائیں جو اللہ پاک سے حضرت ابراہیم نے کی، اور جس میں بھی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا یا امام۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عہد ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار نہیں کریں گے، جو ظالم ہوں گے، جو شرک مبتلا ہوں گے، یہ میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آگے ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ تم، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا، جیسے حجر اسود جنت سے آیا تھا، اور یہ پتھر ایک لفٹ کا کام دے رہا تھا کہ جب آپ اوپر جانا چاہتے تھے تو پتھر آپ کو اوپر لے جاتا تھا، جب آپ نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے آ جاتا تھا۔ مقام ابراہیم کی بھی بہت فضیلت ہے، اور حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مقام ابراہیم کی جگہ کو ہم نماز کی جگہ بنا لیں، جہاں پر جس کا جی چاہے وہ وہاں پہ نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اس حکم کو نازل فرمایا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا۔ قرآن پاک میں 21 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق احکامات نازل فرمائے۔ ایک یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عمر کے لیے۔ تو مسئلہ یہ پھر ہے کہ جب آدمی 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس وہ 2 رکعت
نفل ادا کرتا ہے۔ آگے ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو ان طَهِّرَ بیتیا کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو، پاک رکھو یعنی ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں سے۔ اب باطنی ناپاکی کیا ہوگی؟ یعنی کہ شرک سے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان المشرکون نجس، کے مشرک ناپاک ہیں۔ اور کس کے لیے پاک کریں؟ کہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا، اس، بلدن آمناً، شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے رزق کے ساتھ ایمان والوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم نے کہا تھا ومن ذریتی، تو اللہ نے کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میں ظالموں کو اپنا یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ تو پھر یہاں پر ابراہیم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ رزق بھی ظالموں کے لیے نہ ہو، تو اس لیے پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مگر اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ قال من کفر، اور جس نے کفر کیا اس کو بھی، یعنی اس کو بھی میں رزق دوں گا، فأمتعہ قلیلا، اور پس اس کو میں فائدہ پہنچاؤں گا مگر تھوڑا سا۔ تھوڑے سی مراد یہاں ہے کہ یعنی کہ دنیا میں وہ جتنا وقت گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے برابر ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا کسی انسان میں، لیکن اللہ نے اپنے انعامات کو اپنے نیک بندوں کے لیے، آخرت کے لیے مخصوص کر لیا، کہ وہاں پر اللہ کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوں گی۔ تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نافرمان جتنا جیتا ہے وہ فائدہ اٹھا لے، لیکن امامت جو ہے وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں ان مشرکین یا نافرمانوں کو میں مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب وہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد من البیت، بیت اللہ کی دیواریں۔ قواعد قاعدے کی جمع ہے، یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرف سے اس بات سے یہ اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اس کے بانی نہیں، اس کے بانی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کا ذکر سورہ حج میں تفصیلاً آ جائے گا۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ کی تاریخ پوچھنی ہو تو مجھ سے سوال جواب کے گروپ میں سوال کر لیجیے گا، یہاں پہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کروں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو ربنا، تو انہوں نے یوں فرمایا اللہ پاک سے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرمایا ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، اور بنا دے ہمیں فرمانبردار لگا اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، ایک امت جو فرمانبردار ہو تیری۔ اسی دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب گھر تو آباد ہو گیا، اب اس کے آداب اور مناسک کے بارے میں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اور سکھا ہم کو ہمارے احکام، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ، بھیج ان میں، رسولا منہم، رسول انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ یہاں پر تعلیم دینا یعنی ان کو سکھا دینا، ان کو
دل میں بٹھا دینا۔ قرآن کریم کی بعض اوقات ایسی آیات بھی ہوتی تھیں کہ حالانکہ اہل زبان تھے صحابہ، لیکن پھر بھی ان کو اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ ان کو ان کا مفہوم اور ان کی تفسیر سمجھا دیا کرتے تھے۔ والحکمت، اور دانائی کی بھی تعلیم دے، یزکیہم، اور ان کو پاک کرے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ حقیقتاً تزکیہ یعنی کہ دلوں کی صفائی تو اللہ ہی کرتے ہیں، مگر اس کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے یا ان کے ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص کہ جو خود بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کے تمام کاموں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے طریقے سے منہ پھیرے گا وہی بے وقوف ہو سکتا ہے۔ پیچھے حضرت ابراہیم کے کچھ الفاظ ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ابراہیم جیسی شخصیت جو اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں آگے یہ بھی فرما دیا کہ انہوں نے کچھ نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کسی انسان کے لیے کہ کوئی انسان کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو ان جیسی ہستی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، تو کیا پھر میں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی یا ہم لوگ حق پر ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کس لمحے موت آ جائے اور ہم اس وقت کس کام میں مصروف ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر دم اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی روح کو پاک رکھیں اور ہر وقت اس کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ انہی پچھلی آیات میں ایک جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ قَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ میں ان کو، جس نے کفر کیا، میں ان کو فائدہ دوں گا لیکن تھوڑا سا۔ یہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے۔ جیسے حضرت نوح کی عمر بقول حضرت ابن عباس 1400 سال تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کس طرح دیکھا، کیونکہ آپ نے تو بہت لمبا عرصہ اس دنیا میں گزارا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، اور ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ تو 1400 سال کی عمر کو اس طرح سمجھنا، تو میں اور آپ جو 50، 60، حد 70 چلیں، اگر ہم 100 سال بھی کر لیں تو کیا اس وقت کو ہم بہت زیادہ سمجھ لیں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موت میں تو بھی بڑا وقت پڑا ہے، دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی۔ نہ ہمارا نیکی کی طرف دھیان ہے، نہ توبہ کی طرف، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس کا تجربہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا پچھلا جو زندگی کا عرصہ گزرا، کیا ہمیں وہ بہت بڑا لگ رہا ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے کہ ہم نے پلکیں جھپکی اور وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کو کوشش کریں کہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہر وقت اللہ سے رجوع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔